السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. نصرت جاوید صاحب کل ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دو تنظیموں کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا. اس کو کہتے ہیں اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ اور فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں ان کا نام شامل کیا گیا. ایک تو بی ایل اے ہے جو کہ 2019 میں بھی تھی, دوبارہ اس کا نام آیا, اور اس کا ایک دوسرا گروپ ہے, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذیلی ورژن اس کو کہتے ہیں, اس کو مجید بریگیڈ کہتے ہیں, کیونکہ 2011 کے بعد کئی حملے جو بی ایل اے کے تھے وہ مجید بریگیڈ کے نام سے کلیم کیا گیا. تو اس کو بھی انہوں نے اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈال دیا, فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. ہاں, پاکستان کی ظاہر ہے ڈپلومیٹکلی ہیوج اچیومنٹ, لیکن اس سے قطع نظر چھوڑ دو اس کو, سفارتی کامیابی اور ناکامی اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا میرے بھائی, تو میں یہ کہنے کو مجبور ہوا کہ یہ پاکستان کا 9/11 کہا آپ نے. ہاں بالکل, میری نسل کے لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جتنا بلوچستان سیکھا سمجھا, اور نہ صرف یہ کہ بلوچستان سیکھا یا سمجھا, بلکہ سیاست کی اگر تھوڑی بہت شدھ بودھ حاصل کی تو اس میں پہلی مرتبہ میں نے غوث بخش بزنجو صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھی. تو بزنجو صاحب جو ہیں وہ مرتے دم تک جب بھی مجھ سے بات کرتے تھے ایک ہی بات دہراتے تھے, کہتے تھے میرے ایک طرف افغانستان ہے, دوسری طرف ایران ہے, میں آزاد کیسے ہوں گا؟ تو بھائی میں تو پاکستان کے اندر ہی جدوجہد کروں گا اور اپنے حقوق لے کر. غوث بخش بزندو صاحب جی فرماتے تھے, جو بابا بلوچستان, ان کے منہ کے الفاظ ہیں, جنہوں نے اپنی ساری زندگی پیدل چل چل کے بلوچ عوام میں کانشسنس پیدا کی, ان میں جمہوری حقوق کا وہ جو ہے وہ سارا, ٹھیک ہے, ساری زندگی دے دی انہوں نے بلوچستان کے قوس کے لیے, بلوچستان کے لیے زیادہ سے زیادہ صوبائی حقوق حاصل کرنے کے لیے. ان کا بیٹا بھی بیچارہ ان کے نقش قدم پہ چلا, حاصل بزنجو صاحب, تو اس کو کینسر سروائیور ہوتے ہوئے بھی صادق عمرانی کے ہاتھوں ذلیل کروایا گیا. صادق, ان کا نام صادق سنجرانی, صادق سنجرانی. اس کے باوجود اس شخص نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے پاکستان سے علیحدگی چاہیے. حالانکہ اوپن وہ تھا کہ بیٹھے تھے تو اوپن 64 تھے, اور جب اندر گئے اور وہ ووٹ ڈالنے لگے تھے تو وہ ان میں سے 15 وہ بے غائب ہو گئے تھے. ٹھیک, اتنی ذلت کے باوجود کھڑے ہو کے پھر بھی تذلیل نہیں کی تھی کسی بھی. نہیں, موصوف نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ہاں, ذمہ دار کا نام لیا اور جلد سے لیا, جو آج کل یعنی کہ کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اپنی جدوجہد کو یہ عرض یہ کرنا ہے کہ جب آپ پیسنجر ٹرین اس کو لقدق صحرا میں یوں کر کے وہ لٹکا ہوا ایک پل ہے روک لیتے ہیں, اور وہاں پہ آپ ایک مخصوص لسانی گروہ کی شناخت کر کے, اور اس سے پہلے بسوں کا اور بھی بسوں کا, ارے بھائی وہ لوگ جو وہاں جا رہے ہیں بیچارے, تب بھی آپ نے کہا تھا یہ بلوچ کاز نہیں ہے. یہ بلوچ کاز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تم اس طرح کی بات کرو گے تو میرے جیسے بندے جو ساری زندگی اس بات پہ لڑتے رہے, نوکریاں گنواتے رہے, حکومتوں کو ناراض کرتے رہے کہ یار بلوچستان کے کچھ حقوق ہیں اور جن کا ہم خیال نہیں کر رہے اپنے بلوچ بھائیوں کا, تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب یہ جو اپنا تمہارے راجن پور سے گیا تھا نوکری کرنے, یا تمہارے گاؤں سے گیا تھا جلال پور سے, تو وہ تو 40 ہو گئی ہے تعداد جن کو جو وہاں مزدوری کرتے تو تھے. کیا یہ غریب لوگ نہیں ہیں, یہ انسان نہیں ہے, ان کی موت تمہیں نظر نہیں آتی؟ یعنی یہ کوئی جسٹفک, یار دیکھو دنیا بھر میں اگر آپ دہشت گردی نے کامیاب ہونا ہوتا تو سب سے پرانی نون ہسٹری کی جو تنظیم ہے وہ تو آئرش ریپبلکن آرمی تھی نا. ایونچولی کیا ہوا, انہیں خود اپنے آپ کو شین فن میں تبدیل کر کے ایک سیاسی شکل دینا پڑی. الٹیمیٹلی تو یہی کرنا پڑتا. اچھا, کرد کاز کتنا پرانا ہے, اور ابھی چند ہی روز قبل کرد جو ہے وہ باقاعدہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ اون میں
یعنی جلاتے پائے گئے ہیں. ٹھیک ہے نہیں بات تو. اور مقصد یہ کہ یہ دو تو ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں, اور خاص طور پر کرد مثال تو اس لیے بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے بلوچ بھائی جو ہیں وہ اپنا ناتا کہتے ہیں کہ جی ہم حلب سے آئے تھے, ہم کرد سے. اس تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جعفر ایکسپریس ٹرین کے بعد یہ تقریباً ناممکن ہو گیا تھا کہ اگر پاکستان کا ڈپلومیٹ سیریسلی پرسو کرے تو کوئی یہ والا انہیں سٹیٹس نہ ملے. اب لیکن ٹھیک ہے, یہ بات تو ہو گئی نا. میں ساتھ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس میں تھوڑی سی ٹرمپ کی چالاکی بھی ہے. اس میں ری چالاکی ہے, وہ کیا؟ چین کو خوش کرنا. اب آپ سے میں روتا رہتا ہوں کہ پڑھا کرو پورا بیان غور سے. ان 2024 یہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایشو کی ہوئی جو ہے, اس پہ لکھا ہے یہ, بلکہ صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں, سیکرٹری روبیو, مارکو روبیو کی پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ 2024 میں BLA نے کلیم کیا, یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے خودکش بامبرز نے کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں حملے کیے. اور یہ میں نشانہ چائنیز نیشنل تھے میرے خیال میں, شاید تھے ہی چینی نہیں. ہاں شاید یو آر رائٹ. تو یہ جو ہے یہ خالی پاکستان کی سفارتکاری اور پاکستان سے محبت نہیں ہے, یہ چین سے محبت کا بھی اظہار ہے. اور یہ محبت کا اظہار جو ہے یہ بھارت کے سینے پہ مونگ دلنے والی بات ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ باقاعدہ نریندر مودی کے انڈیا کو اب ٹرول کر رہا ہے, روز کہیں نہ کہیں اس کو وہ تنگ کر رہا ہے. آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ بھائی امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی, وہ بھی اس کے وزیر خارجہ کو, کہ وہ خاص طور پر انہیں ٹیکس کا ذکر کرے جن کا نشانہ قطعی طور پر چینی تھے. یا تو ہوتا ہے وہ کہتے کہ جی وہاں میں ہمارے بھی 2 شہری. وہ نشانہ جو ہے ٹارگٹ چائنیز نیشنل تھے, ان دونوں جن کا ذکر کیا گیا. آپ اس بات سے ایگری؟ اب یہ بھی ایک حسین اتفاق ہوتا ہے. نہیں تو چائنا سنو نا, یہ حسین اتفاق ہوتا ہے نا, کل ہی یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے. ساتھ ہی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایک اور ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہیں اتنا لمبا چوڑا. اس میں چین پہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں, بھارت پہ تو 25% اور لگا دیا کہ تو روس سے تیل لیتا. ہیلو چین خیر اس سے بھی زیادہ چین کو کہا ہے, چین جو کہ وہاں کا 50% تیل لیتا ہے کم از کم روس کا, اس کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہماری پابندیاں ہیں وہ اب نومبر 90 مزید دنوں تک 90 دن اور ایڈ کر دی, اس میں معطل کر دی مزید 90 دن, پہلے 90 دن. کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب میں نے کہا تو اس کے بعد چینی بڑے ناراض ہو گئے تھے, تو چین نے کہا کہ وہ اٹ وڈ ریٹیلیٹ, وہ جواب دے گا. میں نے کہا نہیں گفتگو کی جائے. تو کہتا ہے پھر جب ہم نے گفتگو کی, نہیں اس میں لکھی ہوئی تھی یہ تحریر, میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ اب ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ کافی معقول انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ مکمل سیریز لگ جائے گا. تو ایک چیز تو اس سب سے طے ہو گئی نا کہ BLA کے معاملے پہ چین اور امریکہ ایک پیج پر ہیں. چلو ان ادر برڈز چلاکی اپنی جگہ, نہیں ہر بندہ اپنا فائدہ بھی دیکھتا ہے. ظاہر ہے کہ چین تو اس وقت سے ہی, ظاہر ہے جب یہ واقعات ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا, اب یہ تو کوئی اتنی خفیہ بات نہیں رہی کہ چین کی طرف سے باقاعدہ سرکاری سطح پر بیانات آتے رہے جس میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہوا کہ بھائی ہمارے شہریوں کی زندگی یہاں پہ یقینی بنائی جائے. ٹھیک ہے, لیکن میں تمہیں ایک اور ڈیمینشن اصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس میں یہ دیکھو کہ امریکہ نے ایک تیر سے 2 نشانے یہ ہیں, بلکہ 3 کہہ لو. ایک ہندوستان جی پاکستان کو خوش کیا, چائنا کو, چین کو بھی کہا کہ دیکھیں بھائی ہم نے ان لوگوں پہ پابندی لگائی ہے جو آپ کو آپ کے شہریوں کو نشانہ بنایا تھا,
اور تیسرا بھارت والوں کو کہا ہاں بچوں اب بتاؤ کیا بات ہے. ادھر آگ لگی. اچھا چوتھی طرف کیا مسئلہ ہے؟ چوتھی طرف یہ ہے کہ روسی تیل پر پابندی کی وجہ سے 25% اور بڑھایا تھا نا، تو وہاں کا ٹرمپ جو ہے وہ الاسکا آ رہا ہے. تو پہلے خیال تھا کہ یہ متحدہ عرب امارات پہ. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ الاسکا پہلے روس کا ہوتا تھا. ہاں وہ انہوں نے لے لیا تھا، بتایا تھا آپ نے، میں نے بتایا تھا. پھر انہوں نے 2 سینٹ فی ایکڑ کے حساب سے خریدا تھا، اس لیے کہ روس نے وہ جو کریمیا جو تھا نا وہ بیسیکلی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا نا، جزیرہ جو پھر دوبارہ اس وقت خلافت عثمانیہ وہاں تک پہنچی ہوئی تھی. ہاں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا کریمیا نا. اچھا کریمیا کی بات کر رہے ہیں. کریمیا یہ تاتار نسل یار وہاں کی ہے نا. تو اس کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو وہ یوکرین کا حصہ ہو گیا. تو 2014 میں پوتن نے اس کو واپس لے لیا تھا، اور وہ ابھی بھی کسی بھی صورت اس کو لوٹانے کو تیار رہی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سلطنت عثمانیہ سے. آپ دیکھو کہ پوتن یہی ہے کہ بلی کو بلی پہچانتا ہے. پہچان گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں الاسکا ہوں گا. وہ پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے کہ یہ کبھی ہماری سرزمین ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو وہاں امریکہ نے پوری. چلو ٹھیک ہے، اب ذرا ٹائم کی بھی کمی ہے. ہاں ٹائم کی بھی کمی ہے. سمبولک میسج ہے. ان کو سفارت کاری کے اندر یہی باریکیاں ہوتی ہیں جو ذرا ایلیبریٹ کرنی چاہیے. جڑی آج کل انڈیا نہیں تو آ رہی. اس وقت اپر ہینڈ پھر کس کا ہوا؟ پوتن کا ہوا. اس نے کہا کہ جی میں متحدہ عرب امارات کی ہوں، میں آپ کا مہمان. اب بات یہ ہے کہ چین کو بھی ٹرمپ نے خوش کر دیا، روس کے ساتھ جمعے کے دن مذاکرات ہونے، تو کون چاچا خام خواہ. اللہ بھلا کرے. فخر بھائی بھی میرے ساتھ آ چکے ہیں، تو کیونکہ میں ذرا بات ہم کریں گے. نہیں تو سب سے پہلے پھر میں ابھی موسٹ ویلکم بھائی. بس صرف یہ بتا دو کہ میں نے تو اپنے جو مجید بریگیڈ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، اور BLA کے بارے میں. ہاؤ ڈو یو ویو یہ کیسی یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ جی نصرت صاحب، بالکل جو مجید بریگیڈ کے اوپر امریکہ کی جانب سے اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، تو یہ ایک بڑی خبر ہے انٹرنیشنل فرنٹس کے لیے بھی، مطلب گلوبلی، کیونکہ یہ مجید بریگیڈ اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ ایک سمپل ٹیرر آؤٹ فٹ نہیں تھا، بلکہ اس کے بیک پہ جو انڈینز موجود تھے، جس کے ٹھوس شواہد ہماری اداروں کے پاس بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی خود اس کے جو موجودہ مجید بریگیڈ کے بانی جن کو شمار کیا جاتا ہے، اسلم استاد یا اسلم اچو، وہ اس کو انہوں نے ہی اس جو بلوچ انسرجنسی ہے اس میں سوئسائڈ اٹیک، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. انٹرنیشنل فرنٹ پر اس کو مانا جانا اور اس کو ایک ٹیرر آؤٹ فٹ ڈکلیئر کیا جانا میرے خیال میں بالکل صحیح. فخر بھائی میں اب ذرا خیبر پختونخوا کی جانب آؤں گا. وہاں معاملات کو کوشش کی گئی کہ بات چیت کے ذریعے، جرگے کے ذریعے سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے. اس آپریشن کی نوعیت کیا ہے اور مزید اس کی کیا تفصیلات ہیں آپریشنز کی جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ یہ جو باجوڑ آپریشن ہے یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب جو پولیٹیکل قیادت تھی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام ہو گئی، کیونکہ اس سے قبل مقامی سطح پر بھی جرگے کیے گئے عسکریت پسندوں کے ساتھ، اور ساتھ میں جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے بھی انڈائریکٹلی ان مذاکرات کو سپورٹ کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے اجلاس ہوئے، جرگے ہوئے امن و امان کے لیے، خصوصاً باجوڑ کا جو ایشو تھا وہ ڈسکس کیا گیا. لیکن ان تمام کوششوں کی ناکامی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے میں پہلے تو ضلعی انتظامیہ نے، جو خصوصاً باجوڑ کا تحصیل مامون ہے، جو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ عسکریت پسندی کا ایک مرکز رہا ہے، جو عسکریت پسند تنظیم تھی ہے TTP، اس کے علاوہ بھی اس ریجن کے اندر انتہا پسندی تحریک نفاذی شریعت محمدی سے اس علاقے کے اندر ہم نے دیکھا کہ عسکریت پسندی کے جو رجحانات تھے وہ زیادہ تھے بنسبت کے باجوڑ کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں. تو پہلے تو ضلع انتظامیہ نے علاقہ خالی کروایا، اور پھر
جو فورسز ہیں انہوں نے اس علاقے کے اندر ایک آپریشن کا آغاز کیا. لیکن یہاں پر ضروری یہ ہے کہ ہم اس خطے کی جو عسکریت پسندی ہے اس کو سمجھیں. جو پشاور کے جنوبی اضلاع کی طرف عسکریت پسندی ہے اس میں زیادہ تر جو دیوبند حنفی مکتبہ فکر ہے اس کے زیادہ تر جنگجو تھے، جبکہ اس طرف یعنی جو آپ نارتھ کی طرف جاتے ہیں جس میں باجوڑ بھی آتا ہے، پورا ملاکنڈ ڈویژن، اس میں جو مکتبہ فکر ہے وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ خود مولانا صوفی محمد جن کا تعلق پنجپیر سے مکتبہ فکر سے تھا. اور یہاں پر فخر بھائی میں ٹائم کی بھی کمی ہے میرے پاس، مجھے صرف ایک چیز سمجھنی ہے آپ سے، کیونکہ کافی زیادہ آپریشن کی بھی تاریخ ہے کہ مختلف سیکورٹی آپریشن یہاں پہ ہوئے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے، جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے کوشش کی گئی. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی نہیں، ہم معاملات کو جرگے سے بات چیت سے حل کریں گے. یہاں تک کہ جو لوکل قیادت ہے تمام ان ایریاز کی، وہ بھی یہ کہتی رہی کہ یس ہم ان تمام معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور جرگوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو بھی ان جرگوں میں شامل کیا گیا، مدعو بھی کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ وجہ کیا بنی کہ نہ کوئی جرگہ کامیاب ہوا، نہ کوئی بات چیت کے جو سلسلے چلے اور بڑے طویل چلے وہ بھی کامیاب نہ ہوئے اور نوبت جو ہے وہ آپریشن تک جا پہنچی. جتنے بھی جرگے ہوئے ہم نے شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں دیکھا کہ کسی حد تک وہ جرگے کامیاب ہوتے تھے، کیونکہ اس میں ایک لوکل ایکسیپٹنس موجود تھی ان جنگجوؤں کے نقطہ نظر میں. اور یہاں جو ملاکنڈ ریجن ہے یا ایون بارڈر کے اس پار کنڑ، نورستان، اس علاقے کے اندر جو دوسرا مکتبہ فکر ہے، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو مقامی روایات یا مقامی جو سوچ ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اور یہی وجہ ہے کہ جرگہ ناکام ہوا. اور اس سے قبل بھی جو جرگے ہوئے ہیں، ایون یہ کہ مولانا صوفی محمد کے ساتھ جو معاہدہ بھی ہوا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ناکام ہوا. تو اس میں ایک نظریاتی اختلاف موجود ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود سوات ملا فضل اللہ جب سوات آپریشن ہوا تو اس نے بھاگ کر کنڑ میں پناہ لی. باجوڑ کے ساتھ ساتھ ملاکنڈ کے جتنے بھی ایک عسکریت پسند ہیں انہوں نے ان کی ایک اچھی خاصی اکثریت نے افغان صوبہ کنڑ میں پناہ لی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جو کنڑ سے دراندازی کی کوششیں ہیں وہ ہمیں باجوڑ میں بھی نظر آتی ہیں، چترال میں بھی نظر آتی ہیں، باقی اس ریجن جو نارتھ کی طرف کا ریجن ہے اس میں نظر آتی ہیں. اس میں زیادہ تر جو ممن قبائل پر جو مشتمل جو ایک جماعت تھی، جماعت الاحرار، ساتھ ساتھ ملا فضل اللہ کے پرانے ساتھی جو ویسے تو اوبیسلی وہ ٹی ٹی پی کا حصہ تھے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا مکتبہ فکر جداگانہ تھا، تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. ساتھ میں باجوڑ کے اندر داعش کی ایک اچھی خاصی پریزنس موجود رہی ہے اور ہے بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے جمعیت علماء اسلام کی گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا، جس طرح ان کے جو رہنما ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. فخر بھائی بالکل صحیح، ٹائم کی کمی ہے. جب سر داعش کی موجودگی ہے اور یہ اس پہ ہم کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں، حملات آپریشن کی جانب بھی بڑھنے تھے. اے این پی کے دیکھو نا، اے این پی ویسے سیکولر جماعت، ہاں، ان کے مولانا خان زیب صاحب وہ بیچارے ہم جرگے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. جو صورتحال تھی، بات یہ ہے کہ یہ کنڑ جو ہے نا یہ آج سے نہیں. افغانستان کے ایک بادشاہ ہوتے تھے امیر عبد الرحمان، ان کے زمانے میں یہ جو ہمارے حصے میں جو کافرستان ہے یہ بیسیکلی یہ سارا علاقہ یہ اس کا افغانستان میں بھی پھیلا ہوا تھا. تو وہ صاحب جو ہیں وہ ویسے انہوں نے جو پناہ تھی وہ بخارا میں رکھی ہوئی تھی روس کی زیر نگیں، لیکن جب وہ امیر ہوئے افغانستان کے تو وہ بھی موصوف جو ہیں وہ بہت بنیاد پرست ٹائپ کے ہو گئے. تو انہوں نے جو کافرستان تھا ان سب کو زبردستی کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ہمارے پاکستان کے حصے میں جو لوگ تھے ان کو تو ہم نے کبھی آج تک ان کا کلچر اسی طرح ہے اور اس کا نام بھی بدل دیا تھا نورستان. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے کنڑ جو ہے وہ انتہا پسند سلفی سوچ کا
مقامی روایات کو ٹوٹلی ڈسریگارڈ کرتے لوگوں کی ہوئے. ایکسیپٹنس بھی تو نہیں رہی نا سر اس طرح. نہیں بابو، بات یہ ہے نا، جیسے اب ہمارے ہاں ہم ایک کافرستان منٹ، آدھا کے منٹ کلچر کو ہم بالکل ہم نے ٹچ نہیں کیا نا. دے آر ایز اٹ از، بلکہ وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے لیے کہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے. تو بھائی ان کی مقامی روایات ہیں، وی ریسپیکٹڈ. وہاں پہ ان کو مجبور کیا گیا اور اس کا نام بدل کے نورستان کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی سارا جو یعنی مرکز تھا نا، جہاں سے سوچنے تھا، وہ کنڑ تھا. تو اسی وجہ سے آج تک کنڑ جو سٹیبل نہیں ہو اور سکا. اس اور ہاٹ پلیس کنڑ ہی پھر چلیں وہ- ایک بریک جی. ویلکم بیک. نو صاحب، آپ کی بڑی نگاہ رہتی ہے کہ سیاسی اطراف میں کیا ہو رہا ہے. تو آج بلاول صاحب تھے کراچی میں، تو انہوں نے نا جو ہم نے سب سے پہلے شرلی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے 27ویں آئین تک. او بھائی، خدا- اقبال جرم کرنا چاہیے کبھی اچھا کبھی. بھائی، اقبال جرم، ایک منٹ ٹھہر جاؤ. میں آپ کی جو بات ہے اس کی طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی لیکن اور ہے؟ اس وقت جو ہے گدر سنگھی. نہیں، کوئی گدر سنگھی نہیں ہے. میں بہت اپسیٹ ہوں، میں غصے میں ہوں. ہمارے ایک گورنر ہوتے ہیں، اچھا جی، کیڑے؟ وہ پہلے میرا خیال تھا کہ کنڈی صاحب کو ہی شوق ہے اسپیس کیپچر کرنے کا میڈیا میں، لیکن ان کو سخت مقابلہ ہو گیا. ان کے مقابلے میں آ گئے کامران ایسوری صاحب. انہوں نے آج کوئی تقریب تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے ووٹ کو بہت عزت دی ہے. وہ ذرا سن لو. چلیں جی، سنائے. میں نے تو نہیں سنا. سوچ کر ووٹ دینا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دینا ہے تو دے بھی دینا، کیا فرق پڑتا ہے. پہلے بھی دیا تھا، نکلا نہیں تو کیا ہوا. ہاں؟ صحیح یا غلط؟ اب سمجھ میں یار یہ تو تذلیل ہے، سر جی، یہ تمسخر ہے، گورنر تذلیل جو ہے. ہے، گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا تو ہے. یہ کردہ کی یہ نمائندہ ہے، نہ کل تو اخباری نمائندے چنگے نے جڑے کم از کم رجحان بہ کے کوئی نہ کچھ رپورٹ کر دینے. مطلب یہ کرتا کیا ہے؟ یار کچھ ان ٹچکر بازیوں کے علاوہ یہ کیا مطلب دیکھیں. ہوتے ہیں ان کی علامتی. یار یعنی کہ یہ برطانیہ کا بادشاہ کیا کرتا ہے. ضرور پھر کوئی کام کر او ہو، یہ ایک فروئی بحث ہے. دیر آر سرٹن کانسٹیٹیوشنل آفسز، ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موصوف نے اس کانسٹیٹیوشنل آفس کی توہین کی ہے. آپ وفاق کے نمائندے ہو. وفاق جو ہے اس کا نمائندہ سندھ میں کھڑا ہو کر مذاق اڑا رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یار ووٹ جسے چاہے مرضی دے دینا یا نہ دو، نہ وہ دو. کیڑا اکاؤنٹ ہونا ہے. وہ یعنی فیصلہ تو کہیں اور ہوگا. بھائی صاحب، یہ کلپ میں اگر عالمی دنیا کے آگے رکھوں، پھر یہ کہوں کہ جی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، تو کوئی شخص میری بات کوئی پہ بھی اعتبار کرے. سر کوئی بھی نہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے یعنی آپ کو اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے تو ہم نے ایسی اور شخصیات جمہوری کو نظام- رکھا کیوں ہوا ہے؟ کوئی ان کی اپنی اہمیت ہوگی. سنا ہے یہ بہت، یعنی کہ سونے ہیرے جواہرات کے بڑے یہ ہیرے شناس ہیں. نہیں نہیں، کیسے شاید ہیرے ہم میں شناس ہیں؟ معدنیات ہیں اور یہ وہ ادھر ادھر. وہ یار بات یہ کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ جس حکومت کے آپ نمائندہ ہیں ایم کیو ایم کی طرف اور باقی ساری، تو جب دھاندلی کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب پی ٹی آئی سچ کو روتی ہے. بیرسٹر گور عمر ایوب صحیح روتے ہیں کہ ان کا الیکشن آپ نے انڈورس کیا ہے. نہیں، وہ یار اس یہ جماعت میں شامل ہو جاؤ نا. نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھیں. ارے پھر عہدہ چھوڑ کر کون سا ہوتا گورنرشپ کا، ایڈی موج لگی ہے. تو پھر اس کا مطلب یار آپ پھر سر کچھ نہ کرنے کے باوجود آپ کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا، آپ ابھی جو بھی- مرضی کریں. آپ ابھی بھی بخدا ہم لوگوں کا دیکھو کتنی سنجیدہ بات سے ہم اپنا پروگرام شروع کریں. نہیں یہ دیکھیں نا، یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا. آج ایک حکومتی عہدیدار نے اس کی تصدیق کر دی. اللہ اللہ خیر سب. آپ مارا، نہیں آپ ایک دوسری انتہا پہ ہیں، ہاں وہ دوسری انتہا پہ ہیں. میرا مسئلہ صرف ایک ہے ہاں. کہ گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے وہ ووٹ کے بارے میں اس طرح کے توہین آمیز الفاظ استعمال
کرنا جو ہے اس کے عہدے کی یہ گورنر فارغ بھی ہو اس سکتا کے تھا، اس کا بھی حل کوئی طریقہ کار ہوتا ہوگا نا سر کہ اس پہ بھی کوئی سیدھی سادی بات ہے. اس کو وزیر اعظم صاحب کہہ کہ جی کیا چول ماری ہے آپ نے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن طلب کرے ان کو. چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں بڑے تکڑے آدمی ہیں، ہی شوڈ سینڈ ہم دا نوٹس کیا تھے آپ ادھر؟ کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. الیکشن کمیشن کی توہین کا ہے نا قانون ہمارے ہاں بھی کہ نہیں؟ ہاں لیکن المیہ ایک اور بھی ہے نا سر. اب تسوری اور میرے خیال میں چیف الیکشن کمیشن سے زیادہ تگڑی شخصیت ہیں. دونوں میں مقابلہ کروا لیں نا. میں الیکشن کمشنر صاحب کو یہ کہوں گا کہ صاحب میرے ملک کے ایک اہم ترین صوبے کا گورنر جو ہے وہ تو آپ کی نگرانی میں ہوئے پروسیس کے بارے میں یہ سوچ کے حامل ہے. آپ یہ بتائیے وہ درست کہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ پر الیکشن کمیشنر صاحب آپ کے پاس پی آر او اور کوئی ایسا محکمہ ہوتا ہوگا، ہمیں تو کبھی اتفاق نہیں ہوا آپ تک آنے کا، تو اس کا جواب ضرور دیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا. کہ سوری صاحب تک آپ کا ہاتھ نہیں جاتا کہ لسی سامی پڑھ لو. نہیں میں نے تو نہیں کہا. جواب تو دیا جاتا نہیں، آپ جواب، آپ نے سوال پوچھا ہے نا. میں تو وہ ان سے پوچھے نا، مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ میں نے تو بیان نہیں دیا. آپ کو جواب ٹائم کا، میں آپ کو جواب دیں. الیکشن کمیشن صاحب یہ توہین ہوئی ہے کیونکہ آپ میرے ووٹ کے تقدس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اچھا اب آ جائیں آپ اپنے اوریجنل. سب سے پہلے یہ شرلی چھوڑی تھی اس آفس میں، اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہم لوگوں نے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے. اب یہ ایک لنگر گپ چل پڑی ہے، اس پہ بلاول صاحب نے کہتے ہیں کہ یہ صرف افواہیں ہیں. یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کسی نے سرکاری سطح پر رابطہ نہیں کیا. ہاں مطلب میں پورا کرنے لگا تھا تو آپ نے روک دیا. یعنی فرق آ گیا نا. لیکن باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات، اب حکومت یا کسی سیاسی جماعت نے ہم سے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے رابطہ نہیں کیا. 27ویں ترمیم کی افواہیں چل رہی ہیں. یہ میڈیا کے دوستوں سے سن رہا ہوں، لیکن بطور سیاسی جماعت ہم سے حکومت نے اب تک اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی. دوسری طرف ہمارے ہاں وزیر قانون بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے اعظم نذیر اور وہ سینیٹر. میں جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، میں انہوں نے پڑھیا، میں پوچھا 2-4 اور لوگوں کے ساتھ کہ وہ آیا ڈرافٹ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک مجھے نہیں ملا. یہ اس وزیر قانون میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی میں بطور وزیر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک میرے پاس 27ویں ترمیم کے بارے میں کوئی تجویز نہیں آئی. اچھا لیکن ساتھ میں رول آؤٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم تو ہوتی رہتی ہیں. 26 ہو گئی ہیں تو 27ویں ہو جائے گی. تو اگر کوئی ایسا پرپوزل ہوگا تو وہ وفاقی کابینہ میں پہلے جائے گا، اس کے بعد وہ پروسیس شروع ہوگا. تو جب چاند جو ہے وہ چڑھے گا، نمودار ہوگا تو پھر یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ایسی کوئی ضرورت اس وقت نہیں. یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے آپ کو یاد ہے میں نے ایک مرتبہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ لیا آپ نے چھوڑ لیا. حضور آپ کو یاد ہوگا صدر آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمانی سال شروع ہونے پر خطاب کیا تھا. ہاں، اور اس میں انہوں نے نہروں کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی. میں نے تمہیں کہا تھا کہ عدنان حیدر اب یہ نہریں بننے سے رہی. ہاں. اسی طرح 27ویں ترمیم کو جس انداز میں سوچا جا رہا ہے، دیکھو یہاں پہ بہت آسان بات بن گئی ہے کہ صاحب یہ جو 18ویں ترمیم ہے نا، اس نے بہت ظلم کیا پاکستان. باجوہ صاحب تو سنا ہے اپنی نچی محفلوں میں. نہیں سر، میں تو 2 دفعہ سن چکا ہوں سے یہ بات کہ 18ویں آئینی ترمیم نے ملک کے ساتھ جو ظلم کیا وہ کسی نے نہیں کیا. اس ملک کے مسئلوں کی جڑ 18ویں ترمیم ہے. جنرل کیا نام تھا ان کا، قمر جاوید باجوہ صاحب یہ جملے کہا کرتے. اچھا اب وہ ان کی ذاتی رائے تھی یا انسٹیٹیوشنل اوپینین تھا، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ان دنوں رہنے والے، کیونکہ ہم تو بھائی راندہ درگاہ تھے ان دنوں، آپ خوش نصیب تھے کہ آپ کو ان سے گفتگو کا موقع ملا. تو اس میں سارا زور یہی ہو رہا ہے کہ صاحب صوبے جو ہیں سب کچھ لے جاتے ہیں،
وہ بہت امیر ہو گئے ہیں. وفاقی حکومت کے پاس اس کا کچھ نہیں اس ہے. پہ آج بلاول صاحب نے بڑا ٹیکنیکل جواب اس پہ پھر جو ہے جو اصل بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہروں والی بات ہے یہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR ٹیکس جمع نہ کرنے کی اگر وہ نہیں کر پاتا, اپنے اہداف حاصل نہ کر پائے, ہاں تو اس کی سزا جو ہے وہ صوبوں کو کیوں ملے. اس کے بعد کہتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے بابے یہ ویسے آپ اپنی ناکامی کی سزا صوبوں کو نہ دیں. پہلے بھی 2-4 دفعہ کہہ چکے بابے جو ہے نا گھر بیٹھے. جی الحمدللہ. تو وہ یہ کہ خیر اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں. وہ اب میں عرض میں یہ کہ یار یہ سنجیدہ ہے. سنجیدہ دیکھو جس طرح اس کے خد و خال افواہوں کے ذریعے پیش کیے جا رہے ہیں, وہ یقین مانو دیکھو کچھ ایشوز ہوتے ہیں وہ بہت جذباتی بن جاتے ہیں. جیسے یہ نہروں کا مسئلہ ایک جذباتی مسئلہ بن. سملرلی 18ویں ترمیم جو ہے, 18ویں ترمیم میں تھوڑی سی بھی چھیڑ چھاڑ جو ہے, آج اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ ہی کے پنجاب حکومت کو ہوا. ہاں بھائی انہوں نے بقول ان کے اپنے بینک کے قرضے بھی ادا کر دیے. روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ اب اس پہ بھی ان کا ایک آرگومنٹ ہے. دیکھیں آپ جیسے دانش مند صحافی جب یہ سوال پوچھتے ہیں وہاں بیٹھ کے جہاں گفتگو ہوتی ہے مظلوم 18ویں ترمیم کو پر, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 18ویں ترمیم میں دیے گئے حقوق کو ختم کر دیا جائے, نہیں وہ ایز اٹ رہیں, اس میں کچھ ایسی بہتری کر دی جائے کہ جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں. FBR پہ کیوں نہیں کر لیتے؟ FBR بھی ہوگا اس میں, FBR بھی ہوگا. نہیں FBR کے لیے تو ہوتا ہے کہ FBR ایک فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی ٹیکس وصول کرنا ہے, اور جو ٹیکس وصول نہیں کرے گا مجھے اس کی گرفتاری کا اختیار ہونا چاہیے. ہاں تو وہ ایک دم سے طوفان مچ جاتا ہے, ارے صاحب ایسے تو اس ملک میں کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جائے گا, اور پھر وہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ واقعہ تب ہوتا ہے جب لنگریال صاحب میرے خیال میں چھٹی پہ ہوتے ہیں, یہ بھی میرا وہ ان کا آپریشن, ہاں وہ میڈیکل لیو پر تھے. تو سوال یہ اٹھتا ہے, دیکھو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ایک کیک ہوتا ہے نا, کیک کا ہی سائز لینا ہوتا ہے نا, آپ نے اس کیک کا سائز بڑھانے کے لیے کیا کیا؟ کیا ہماری وفاقی حکومت وہ شعبوں کی نشاندہی کر پائی ہے جو میرے اور آپ جیسے اکنومیکلی الٹریٹ ٹائپس کو یوں سمجھ میں آتے ہیں کہ یار کم از کم ان 2 شعبوں سے یہاں سے تو یار نہیں. تو آپ اگر خود اس کی کوتاہی دکھائیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے اسلام آباد میں آپ کو بہت ساری گاڑیوں کے پورچ کے اندر جو ہیں 5-5, 6-6 قیمتی گاڑیاں جو ہیں ہر فرد کے لیے. مکتی گل یہ ہے کہ جب تک آپ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لیں گے, یہ جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اگر پراپر ٹیکس نہیں دیں گے آپ کا FBR تگڑا نہیں ہو سکتا. بابا تو یہ ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ میں نے FBR نے تو کہا نا اس دفعہ, پلان بھی بنایا پر ہوا نہیں. لیکن FBR نے ہر ایک کو تو ایسا ہر ایک کو تو چوری نہیں گرفتار نہیں کرنا تھا نا. عدنان حیدر اگر 100 بوریاں چینی کی بنا رہا ہے اور ٹیکس وہ دے رہا ہے 70 بوری پہ یا 50 بوری پہ, تو 30 پہ چوری کر رہا ہے نا, تو عدنان حیدر کو 30 کی چوری پہ پکڑیں گے. This was the point نا. سادہ اس لیے نہیں پکڑیں گے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے 30 چوری کیسے ہو گئی, اس بات کی کسی کو سزا نہیں ہے. نہیں اب ان کو دیکھنا یہ بھی زیادتی کہ FBR والے کو خدا نہ خواستہ مطلب ان کے کوئی ایسی خوردبین تو نہیں ہے نا کہ وہ ہر فیکٹری کی اچھا یہ بالکل پتہ نہیں ہوتا یہ ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے تو یہ کتنے گھروں کو کیٹر کرتا ہے, اور نہ دہندگی یہ ہے, لیکن اس کے لیے بل میں دیتا ہوں. یار ایسی باتیں مت مگر کیا کروں نا جس کے لیے کچھ سارا الزام ان کو نہ ڈالا جائے, کچھ نہ کچھ سسٹم میں بھی میں دونوں طرف سے دنیا بھر میں ٹیکس دینے سے لوگ نفرت کرتے ہیں. ہمارے ہاں اب 27ویں ترمیم ہو رہی ہے, آپ یہ مانتے ہیں دلوں تسی مندے ہو کہ ایسا کچھ کاروائی پہنا دی ہے. 27ویں ترمیم ہونے والی ہے, وہ شہباز شریف صاحب کو 26ویں ترمیم نے مضبوط وزیر اعظم کیا, 27ویں ترمیم شہباز شریف صاحب کو مضبوط ترین وزیر اعظم بنا دے گی. نصرت صاحب کہہ رہے ہیں جیسے ان کے بھائی امیر المومنین ہو گئے تھے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ,
याद है ना? हाँ जी, हम छोटे थे तब। ब्रेक जी, अल्लाह ही बचाए शहबाज साहब को। एक ब्रेक। वेलकम बैक। साहब, मैंने आज वसीम मलिक को दावत दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जमानतों का एक मामला चल रहा था, तो उस पर बात हुई है। मैं चाहता हूँ जरा उससे शुरू करें। इफ यू हैव एनीथिंग तो हम उस पर जा सकते हैं। नहीं। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अचानक बुलाया आपको। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जमानतों के मामले पे क्या पेशरफ्त हुई, आज क्या डेवलपमेंट हुई वहां पे? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बुनियादी तौर पर लाहौर में 9 मई से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर 8 मुकदमात जो हैं दर्ज हैं, जिस पर इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद हैं। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया था, उनकी दरखास्त जमानत जो थी वो खारिज कर दी गई थी। अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज के रोज समाअत की। समाअत 5 से 7 मिनट तवील थी और उसमें ना तो प्रोसिक्यूटर कोई बोला, ना ही इमरान खान के वकील बोले, सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याहिया खान बोले। और उन्होंने उस हवाले से एक अहम तरीन सवाल उठाया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर बादियो नजर में तनकीद भी की और उस पर सवालात भी उठाए और ये कहा कि कोई भी अदालत किसी भी उस मुकदमे में जिसमें उसके सामने जमानत का केस हो मगर मातहत अदलिया में उसका ट्रायल हो रहा हो, तो जमानत के केस में केस के मेरिट्स पर हतमी राय कैसे दे सकती है। तो इस एक नुक्ते पर जो प्रोसिक्यूशन है उनको वक्त दिया गया है और कहा गया है कि 19 अगस्त के रोज वो आकर इस सारे मामले पर दलाइल दें। और यह भी कहा गया कमरा अदालत में कि हम दोनों फ्रीकैन यानी इमरान खान के वकील और प्रोसिक्यूशन को इस अदालत में इजाजत नहीं देंगे कि वो इस केस के मेरिट्स पे बात करें, बल्कि हम सिर्फ इसी के कानूनी नुक्ते को डिसाइड करेंगे। अब दिलचस्प बात यहां पर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था क्या, क्योंकि इसमें एक और चीज यह है कि इमरान खान के ये जो 8 मुकदमात हैं 9 मई से मुतालिक, इनमें किसी एक मुकदमे में भी प्रोसिक्यूशन ने अभी तक चलान जमा नहीं करवाया। आप देख रहे हैं कि आए दिन पंजाब की मुख्तलिफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से जो 9 मई के फैसले हैं वो तो आ रहे हैं, मगर जिस केस में भी इमरान खान साहब नामजद हैं उनको उस केस से अलग करके उनका चलान जमा नहीं करवाया जा रहा। हालांकि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का एक फैसला था जिसमें कहा गया था कि अगस्त तक, यानी वो जो 4 महीने का टाइम दिया गया था वो अब अगस्त में मुकम्मल हो रहा है और उसमें कहा गया था कि 9 मई के तमाम ट्रायल मुकम्मल करें, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। अब आते हैं लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले पर कि उन्होंने इस केस में, जमानत के केस में हतमी राय कैसे दे दी। हालांकि अदालतें जमानत में अमूमी तौर पर टेंटेटिव असेसमेंट अपनी जारी करती हैं। हुआ कुछ यूं था कि लाहौर हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच था, जस्टिस शहबाज रिजवी और एडिशनल जज थे जस्टिस तारिक महमूद बाजवा। इन्होंने 24 जून को मुख्तसर और फिर 3 जुलाई को एक तफसीली फैसला जारी किया जमानतों का और उन्होंने कहा कि 9 मई फसादात में इमरान खान साजिश और मुआवनत के मुजरिम हैं, यानी ये डिक्लेयर कर दिया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने साजिश की थी। और साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान के ये जो साजिशी अल्फाज थे जो प्रोसिक्यूशन क्लेम करती है और उस हवाले से पूरा एक प्रोसिक्यूशन का मौकफ है कि उन्होंने एक साजिश बुनी, फिर उनकी मुख्तलिफ तकारीर थी जिससे लोग जो है उसके बाद 9 मई के जो वाकयात हैं वो हुए। दोनों जज साहिबान जो हैं वो अपने इस फैसले में उन 2 सरकारी गवाहान के जो कि खुद पुलिस अफसरान हैं और इस सारे मामले में प्राइम विटनेस हैं और उन्हीं के ही गवाही पर ये पूरा 9 मई का जो मुकदमा है वो खड़ा है। और उनमें एक गवाह जो है वो हसाम अफजल साहब है, ASI है पंजाब पुलिस के, वो तो 24 मुकदमात में मरकजी गवाह है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह लिखा कि इन गवाहों की जो गवाही है वो बादियो नजर में दुरुस्त है। जब भी रियासत के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश होती है तो फिर ऐसे खुफिया एहलकार उन मीटिंग्स में मौजूद होते हैं। अदालत ने फिर यह भी लिखा कि गवाहों की बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इमरान खान ने फौजदारी साजिश की, मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश की। यानी इस कदर अल्फाज जो हैं वो जमानत के एक मतलब लाहौर हाई कोर्ट का जमानत की पिटीशन पे जो दिया गया ऑर्डर था उसमें इमरान खान साहब को पूरा ट्रायल करके पेश कर दिया गया। जी हाँ, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरा ख्याल है कि वसीम ने जो कही है, प्लीज करेक्ट मी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस वक्त ये अल्फाज लिखे गए थे उस वक्त तक तो अभी कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट में था, मामला चलान भी पेश नहीं हुआ सर अभी। नहीं, अरे तुम मेरी बात ही नहीं समझ हाँ, कि ट्रायल कोर्ट में था। भाई आपने अभी एक मुकदमा जेरे समात है, आपके रूबरू क्वेश्चन आया सिर्फ जमानत का तो आप ट्रायल कोर्ट को तय करने देना जो आप क्यों हकायक और फैक्ट्स और मैरिट्स की बात आप इस तरफ क्यों हो गए। मैं दुरुस्त कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है वसीम। जी सर, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं। अदालत अब इसी एक नुक्ते पर 19 अगस्त को समाअत करेगी, मगर अगर आप इजाजत दें तो चूंकि अब इंसदाद दहशतगर्दी के उस मुकदमे में फैसला आ चुका है जो कि गुज़श्ता रोज सुनाया गया था थाना शादमान टाउन और राहत बेकरी केस में,
और आज के रोज तफसीली फैसला भी जारी हुआ है, जिसमें पहली मर्तबा उस गवाह की जिस गवाह की गवाही की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट पूरा ये फैसला दे रही थी, जब उसका पहली मर्तबा कोर्ट लखपत जेल में थाना शादमान टाउन के ही मुकदमे में 22 जुलाई 2025 को जिरा हुई, और जो पीटीआई रहनुमाओं के वकील थे बुरहान मुअज्जम एडवोकेट, उन्होंने जब पहली मर्तबा जिरा की तो वहां पर कुछ दिलचस्प हकायक जो हैं वो भी सामने आए। अब ये जो हसाम अफजल साहब हैं, ये एएसआई हैं, 24 मुकदमात में ये मरकजी गवाह हैं, स्टार विटनेसेस हैं। अब तक जितने भी फैसले आए हैं, चाहे सरगोदा हो, गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो या लाहौर हो, इन्हीं की गवाही की बुनियाद पर अदालत ने फैसले जारी किए हैं। उनकी जब जिरा हुई तो उसमें कुछ नुकात जो हैं 3 से 4 वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये हसाम अफजल साहब ये माने कि जब जिस वाक़े का यानी 7 मई और 9 मई जमान पार्क में उस मुबैना साजिश की जिसकी उन्होंने वहां पर सुनी और बाद में उसको रिपोर्ट किया, उस पर गवाही दे रहे हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त तक पुलिस ऑर्डर के मुताबिक इमरान खान साहब किसी ऐसी कैटेगरी में मौजूद नहीं थे कि उनकी निगरानी की जाती। वो एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिनके तहत कुछ अफराद की निगरानी जो है वो पुलिस खुफिया एहलकारों के जरिए करती है। फिर वो ये भी माने कि मेरे जो इस गवाही में दे रहा हूं कि मैंने वहां पर ये मुबैना साजिश सुनी थी, उसका कोई और मेरे डिपार्टमेंट से गवाह भी मौजूद नहीं है। 30 सेकंड है वसीम, मुका दें जल्दी से। जी हाँ, उसके बाद वो गवाह ये कहता है कि जब मैंने ये साजिश सुनी उसके बाद मैंने एसएचओ को बताया, मगर इस साजिश का मुकदमा 9 मई से पहले दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद एक और दिलचस्प जो फैक्ट है वो ये कि ये एहलकार थाना शादमान टाउन में था, हालांकि जो जमान पार्क है वो थाना रेस कोर्स में आता है। मगर उससे भी सबसे अहम और आखिरी नुकता वो ये था कि जो ये गवाह है ये कहता है कि मुझे ये ड्यूटी मेरे एसएचओ ने असाइन की थी, मगर जब 9 मई का रजिस्टर थाने से मंगवाया गया तो उसे पता ये चला कि उस रोज ये एहलकार छुट्टी पर था और बिल्कुल ठीक है, उस टाइम रोजनामे खत्म हो गया। वसीम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, वही जो अल्लाह मैं हाफ़िज़। अक्सर तो